السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز سامعین، آج نماز میں سورہ آل عمران کی تلاوت کی گئی، جہاں سورہ آل عمران میں مختلف ہدایتیں ہیں، مختلف احکام و مسائل ہیں، وہیں پر خاص طور پر ایک اہم چیز کی طرف زور دیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 130 اٹھائیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو آئیے سود، اس کی تباہ کاریاں، اس کی وعیدیں، اس کے عذابات، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر خاص طور پر سورہ آل عمران آیت نمبر 130 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 275، 276 اور آخر تک وضاحت کے ساتھ سود کی حرمت اور اس کے نقصانات کے سلسلے میں تفصیلات بتائی گئی۔ معزز سامعین، دور حاضر میں جب ہم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو سود کو کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ایک عام گناہ، یا بعض ایسے ہے کہ ہندوستان میں سود جائز ہے، سود لینا بھی جائز ہے، سود دینا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی سود کھایا یا سودی کاروبار میں مبتلا رہا یا سود پر پیسے دیا تو بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ہندوستان چونکہ دارالحرب ہے، یہاں پر سود سب جائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سود کسی بھی حال جائز نہیں۔ آج معمولی ضروریات اگر پوری کرنا ہو، گھریلو ضروریات مکمل نہ ہو، ادھر ادھر سے اگر قرضہ نہ ملے تو ہمارے بھائی سود پر پیسے لیتے ہیں۔ گاڑی خریدنا ہو، پیسوں کا انتظام نہ ہوا ہو، سود کا سہارا لیا جاتا ہے، سود پر گاڑیاں لی جاتی ہے۔ اگر پیسوں کا انتظام ادھر ادھر سے نہ ہوا ہو، خاص طور پر جب شادی بیاہ کے معاملے آتے ہیں، شادی بیاہ کا جب معاملہ آتا ہے تو عام طور پر سود کا سہارا لیا جاتا ہے۔ سود کے پیسوں سے جہیز کی تیاری کی جاتی ہے، سود کے پیسوں سے دعوتیں کی جاتی ہے، سود کے پیسوں پر لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران میں وضاحت کے ساتھ اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، حکم ہے رب العالمین کا سختی کے ساتھ، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سود سے بچ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سودی لین دین میں، کاروبار میں سود اگر آ گیا یا سودی لین دین میں مبتلا رہے، سود کھاتے رہے، کھلاتے رہے، سودی معاملے میں مبتلا رہے، تو گویا کہ قرآن کی آیت کی نظر میں کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، کبھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آج اسی سود کے معاملے میں رہن کا ایک بڑا عجیب و غریب چلن ہمارے معاشرے میں چلا ہوا ہے کہ رہن پر عام طور پر 1 سال 2 سال کے لیے پیسے رکھ کر گھر لیتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں، جبکہ
रहन का जो मामला है इसे जूं का तूं रखना चाहिए, चाहे घर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे कोई और चीज हो, सिवाय गाय के। गाय अगर रहन पर रखी जाए, चूंकि उसे चारा डालने का मामला है, तो चारा डालने के बाद उसके बदले सिर्फ और सिर्फ दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ ये इजाजत है। रहा मामला रहन का, और रहन की चीजें इस्तेमाल करना ये भी सूद के अंदर आता है। इसी तरीके से जुआ, लैटरी और फाइनेंस और इस अंदाज की जितनी भी चीजें मुआशरे में फैली हुई है जो सूद से ताल्लुक रखती है, शरीयत ने वादे तौर पर ऐसा ऐलान किया। सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या वईद है, देखिए। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मौकिलहु व कातिबहु व शाहिदै व क़ालहुम फी सवा। सही मुस्लिम की हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी लानत की, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की किन पर? आकिल रिबा, सूद खाने वाले पर। अब जरा देखिए, जो सूदी पैसों से दावतें करते हैं या दावतें खाते हैं, उनका मामला क्या है? आकिल रिबा, सूद खा ही नहीं सकते। व मौकिलहु, और खिलाने वाले पर भी लानत है, खाने वाले पर भी लानत है। व कातिबहु, सूदी लेन देन, सूदी मामलादारी, सूद के अंदर मुब्तला है, इसके कारोबार का मामला, हिसाब व किताब, इस अंदाज की जितनी भी चीजें आती है, कातिबहु, लिखने वाले, ये भी हराम, इस पर भी लानत है। आकिलहु व मौकिलहु व कातिबै व शाहिदै व क़ालहुम फी सवा, और जो गवाह बनते हैं वो भी मलऊन है, उन पर भी लानतें हैं, और गुनाह में सब बराबर के बराबर है। अब इस एतबार से बैंक में जो कारोबार किया जाता है या फिक्स डिपॉजिट पैसे रखकर जो सूद लिया जाता है, या चंद सालों के अंदर चंद सालों के लिए पैसे रखकर जो सूद उठाया जाता है, या बैंक में मुलाजमत करने का मामला आता है, या बैंक से मुताल्लिक जितनी भी चीजें हैं, अगर सूद पर मबनी है तो इस रिवायत के मुताबिक सब हराम है, सब हराम है, सब नाजायज है और मलऊन काम है। ये सूद इतना खतरनाक जुर्म और इतना भयानक है। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वजाहत के साथ, मुस्नद अहमद ने एक रिवायत नकल की, दिरहमु रिबन याकुलु रजुलु व हुवा यअलमु अशद्दु मिन 36 ज़नियतन। कितनी सख्त वईद, कितनी सख्त वार्निंग है उन लोगों के लिए जो सूद खाते खिलाते हैं, सूदी मामले में मुब्तला है। दिरहमु रिबन, सूद का एक दिरहम, सूद का एक पैसा, याकुलु रजुलु, आदमी अगर खाता है, वो हुवा यअलमु, वो जान ले, अशद्दु मिन 36 ज़नियतन, गोया के 36 जिना से बदतर है, 36 जिना से बदतर है। दिरहमु रिबन याकुलु रजुलु व हुवा यअलमु अशद्दु मिन 36 ज़नियतन, इतना बदतरीन जुर्म करार दिया गया। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। इसी तरीके से इब्ने माजा की एक और रिवायत है, अर्रिबा 73 बाबन, सूद के 73 दर्जे हैं, 73 बाब है, 73 दर्जे है। अर्रिबा 73 बाबन ऐसरुहा मिसला अय्यन के हर रजुल उम्मु। और अंदाजा लगाइए, सूद का सबसे मामूली दर्जा ये है कि आदमी अपनी माँ से जिना करे। जब सूद का इतना मामूली दर्जा, जो 73 दर्जों में मामूली दर्जा अपनी माँ से जिना करने के बराबर है, तो और दर्जों का क्या आलम होगा। अल्लाह रहम करे, अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह अक्ल हलाल की तौफीक अता फरमाए। जब पेट में हलाल माल जाता है तो ना इबादतें कबूल होती है, ना दुआएं कबूल होती। एक
شخص دعا مانگ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا پہننا حرام ہے، اَنَّا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، اللہ دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، عبادتوں کی قبولیت کے لیے بنیادی چیز اکل حلال ہے، حلال کھانا، حلال کھلانا، یہ بنیادی شرط ہے، ورنہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر وضاحت کے ساتھ اعلان کیا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی قیامت کے دن اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے، سود خور، سود کھانے کھلانے والے اپنی قبروں سے بالکل ایسے اٹھیں گے جیسے کسی پر جن آ کر آسیب زدہ بنا دیا اور وہ اپنے قابو میں نہیں رہتا، جسے شیطان نے چھی کر اپنے آغوش میں لے کر اسے قبطی بنا دیا، گویا کہ اثرات والے شخص کی طرح قبروں سے اٹھیں گے۔ اتنی سخت وعیدیں، اتنی سخت دھمکیاں سود کے اندر مبتلا رہنے والوں کے لیے دی گئی۔ شریعت نے ہر وہ چیز جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے اسے حلال قرار دیا ہے، ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے شریعت نے اسے حرام قرار دیا۔ اب دیکھیے کھانے پینے کا معاملہ، کھانے کی جو چیزیں ہیں جس میں فائدہ ہے، اناج ہے اور اس طریقے سے ترکاریاں ہیں، اس طریقے سے گوشت ہے چوپایوں کے، شریعت نے اسے حلال قرار دیا کیونکہ اس کے اندر انسان کے لیے فائدہ ہے۔ زہر چونکہ نقصان دہ ہے حرام قرار دیا گیا۔ نشہ نہ کھا سکتے نہ پی سکتے نہ کشت مار سکتے کیونکہ اس کے اندر صحت میں بگاڑ پیدا کرنے والی کیفیت ہے، اسی لیے شریعت نے نشہ پینے کھانے سونگھنے تک کے لیے بھی حرام قرار دیا۔ گوشت، جانوروں کا جو گوشت گائے کا ہے، بیل ہے، بکری ہے، شریعت نے حلال قرار دیا چونکہ اس کے اندر فائدہ ہے۔ وہی درندوں کا گوشت یا خاص طور پر نجس جانور جسے سور کہا جاتا ہے، اس کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا اس لیے کہ یہ غلاظت کھانے والا جانور ہے۔ جو لوگ اسے کھاتے ہیں دیکھیے یورپی ممالک کے لوگوں کا حال، بے حیا جانوروں کا گوشت کھاتے کھاتے بے حیا ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے کمانے کا جو معاملہ ہے شریعت نے کچھ اصول بنائے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کاروبار کرتے بازار میں انہیں بار بار تنبیہ کرتے تھے، کیا کاروبار کے مسائل سے واقف ہو؟ کاروبار کے مسائل سے واقف ہو؟ اگر کوئی کہتا کہ نہیں ہے تو اسے درے مارا کرتے تھے، کہتے پہلے حلال حرام کے مسائل سیکھو، پہلے کاروبار کے اصول سیکھو، پہلے کمانے کے طریقے سیکھو، اس کے بعد کمانا شروع کرو، تاکید کیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طریقے سے جو حلال ذرائع ہے شریعت نے محنت مزدوری، ملازمت، تجارت، مزاربہ، مساقہ یعنی ایک کا پیسہ ایک کی کمائی، مشارکہ، پارٹنرشپ میں جو کاروبار کیا جاتا ہے شریعت نے جو چیزیں فائدہ مند ہیں انسان کے لیے اسے حلال قرار دیا، اور جس میں نقصان ہے ناجائز طریقے سے مال کمانا، دھوکہ دینا، چوری کرنا اور سود کے ذریعے کمانا شریعت نے اسے حرام قرار دیا، اس لیے کہ اس کے اندر برکت نہیں رہتی، اس لیے کہ اس کے اندر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آج قرضوں کا اعلان ہوتا ہے جگہ جگہ سے، اور جو قرضوں کا اعلان ہوتا ہے خاص طور پر بینکوں کی جانب سے، کیا وہ لوگوں کی ہمدردی کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ حقیقت میں ایک پھانسی کا پھندہ ہے ان غریب لوگوں کے لیے جو اپنے ضروریات پوری نہیں کر سکتے، جب قرضہ لے لیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ سود کے اندر کبھی کوئی خیر کبھی کوئی بھلائی نہیں رہتی۔ جن کا کاروبار سود پر ہے وہ مالدار تو رہتے ہیں لیکن زندگی میں سکون نہیں رہتا، پیسہ تو آ جاتا ہے کمائی میں برکت نہیں رہتی، اور بے چینی کی زندگی ایسے لوگوں کی گزرتی ہے۔
मुअद्दस सामईन, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर कौम को भी इजाज़त नहीं देते थे सूद लेन देन की, सूदी लेन देन की, काफिरों तक को इजाज़त नहीं दी जाती थी। अबू दाऊद की रिवायत है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, एक मर्तबा नजरान के ईसाइयों का एक वफ्द, कुछ लोग ईसाई नजरान के इलाके से आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदा होता है उनका 2000 सोने के सिक्के, एक रजब में, एक सफर में, साल में 2 मरतबा बतौर टैक्स देना, कुछ मुआहदे होते हैं, कुछ शराइत होते हैं। इस्लामी ममलिकत के मातहत रहना हो तो ये शराइत पूरी करना होगा। चुनांचे मुआहदा होता है, उसके अंदर खास तौर पर ये मुआहदा लिखा हुआ होता है कि जब तक तुम लोग शराइत पूरी करते रहोगे और सूदी लेन देन में मुब्तला नहीं रहोगे, हमारा तुम्हारा मुआहदा है। अगर सूदी लेन देन में मुब्तला हो जाएंगे, याद रखो ये मामला, ये मुआहदा, ये अहद पैमान खत्म हो जाएगा। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये लोग मुआहदे के पाबंद थे, सूद से बचे हुए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने, इनकी खिलाफत में भी ये लोग मुआहदे की शराइत की पाबंदी किया करते थे। लेकिन जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, इनकी खिलाफत में ये नजरान वाले सूदी कारोबार में मुब्तला हो गए, सूद लेने देने के अंदर मुब्तला हो गए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़वानीन के तहत, शराइत के तहत उन्हें जिला वतन कर देते हैं और मुआहदा तोड़ देते हैं, क्योंकि मुआहदे के जो अल्फाज थे, इन अकलतुमुर रिबा फला सुल्हा बैनना व बैनकुम, अगर तुम सूद खाओ या खिलाओ या इसमें मुब्तला हो, हमारा तुम्हारा कोई सुलह नहीं। वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युसालिहु मन याकुलुर रिबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सूद के अंदर मुब्तला है, ऐसे लोगों के साथ कोई रू रियायत, कोई सुलह नहीं कर सकते। ये सुलहनामा मौजूद था। इस बिना पर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें जिलावतन कर दिया, इलाके से बाहर निकाल दिया। देखिए इस्लामी ममलिकत में अगर काफिर भी सूद खाता है तो मुसलमानों ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। अब ये अजीब व गरीब फतवे निकलते हैं कि हिंदुस्तान में जायज़ है, हिंदुस्तान में ले सकते हैं, खा सकते हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह हिफाजत करे। जब कुरान हदीस में इतनी सख्ती के साथ वईदें आई है तो जायज़ कैसे हो सकता है? सूद कितना बदतरीन है। देखिए इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह का एक वाक़या इब्न बुकैर रहमतुल्लाहि अलैह ने नकल किया है। तफसीर कुर्तुबी जो तफसीर की किताब है, तफसीर कुर्तुबी में इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह का एक वाक़या जिक्र किया गया। एक शख्स हाजिर होकर कहता है कि मैंने एक शराबी को देखा कि वो नशे की हालत में बिल्कुल धुत था और नशे के आलम में चांद को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आगे बढ़ रहा, उछल रहा, कूद रहा, जबकि एक अक्लमंद अंदाजा लगा सकता कि चांद को पकड़ना नामुमकिन है, क्योंकि जब कोई शराब पी लेता है तो उसका आलम क्या होता, ना अकल ठिकाने रहती है, ना माँ, बेटी, बहन, बीवी में कोई फर्क करता है। बास तो नालियों में पड़े हुए नजर आते हैं, शराब के नशे में धुत रहते हुए। रास्तों पर देखिए, फुटपाथ पर किस तरीके से, रास्तों के किनारे किस तरीके से पड़े हुए रहते हैं। कभी कोई गाड़ी गफलत से कुचल दे तो हमेशा की नींद सो जाते हैं। तो जब ये देखते हैं साहब कि शराब नशा, और नशा इतना बदतरीन है कि इसे तमीज़ नहीं हो रही है कि चांद को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कितनी बदतरीन चीज़ जो इंसान के पेट के अंदर आती है, पेट के अंदर दाखिल होती है। उसके बाद ये साहब कहने लगे, शराब से बदतरीन कोई चीज़ इंसान के पेट में अगर दाखिल हो जाए तो मेरी बीवी को तलाक है।
شراب سے بدترین انسان کے پیٹ میں اگر کوئی چیز چلی جائے تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ اب یہ معاملہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ ایک شرابی کو دیکھ کر، اس کی عجیب و غریب حرکتیں کو دیکھ کر میں نے کہا کہ شراب سے بدترین کوئی چیز اگر انسان کے پیٹ میں داخل ہو جائے تو میری بیوی پر طلاق ہے۔ اب بتائیے فقہی مسئلہ، طلاق نافذ ہو گئی یا نہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آج کے مفتیوں کی طرح نہیں تھے مفت خور جو منمانی فتوے دیتے، اسٹیج پر آ کر، ٹی ویوں پر آ کر نہ حدیث معلوم نہ حدیث کے مسئلے مسائل معلوم، حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے، اس کے باوجود کہنے لگے کہ یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے بھائی، جاؤ میں تحقیق کروں گا، کل آنا۔ قرآن کی آیتیں کھنگال دیتے ہیں، قرآن کی آیتوں کا جائزہ لیتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، پھر یہ صاحب دوسرے دن آ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ امام صاحب وہ فتوے کا کیا ہوا طلاق کے سلسلے میں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جاؤ دوسرے دن آؤ، ابھی میں تحقیق کر رہا ہوں۔ پھر وہ دوسرے دن آتے ہیں، پھر ابھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جاؤ تیسرے دن آؤ، ابھی میں تحقیق کر رہا ہوں۔ پھر جب یہ صاحب تیسرے دن آتے ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ بتائیے میری بیوی پر طلاق ہوئی یا نہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے کلام کو پڑھا، میں نے احادیث کا مطالعہ کیا، شراب سے بدترین بھی ایک چیز ہے جو انسان کے پیٹ کے اندر داخل ہوتی ہے، وہ جس کے بارے میں اللہ نے اعلان جنگ کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سود کھانے والوں کے سلسلے میں اللہ نے کہا، اللہ نے اعلان جنگ کیا، اللہ اور اس کے رسول سے مقابلے کے لیے ایسے لوگ تیار ہو جائے۔ میں نے پوری قرآن احادیث کو پڑھا، مجھے معلوم ہوا کہ شراب سے بدترین بھی ایک چیز ہے جو انسان کے پیٹ کے اندر داخل ہوتی ہے، وہ ہے سود۔ اب اس مسئلے کے اعتبار سے تمہاری بیوی پر ایک طلاق نافذ ہو گئی۔ دیکھیے سود کی قباحت، سود کے بارے میں، کسی اور گناہ کے بارے میں اتنے سخت الفاظ قرآن مجید کے اندر نہیں آئے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ سن لو سود کھانے والوں، یہ وعید ہے۔ اب آئیے آخرت میں کیا عذابات ہے۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان اپنا ایک واقعہ، اپنا ایک خواب ذکر کرتے ہیں، اور انبیاء کا خواب سچ ہوتا ہے، ایک تمثیلی طور پر خواب میں دکھلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے پاس دو افراد آئے، یعنی دو فرشتے آئے، اور انہوں نے مجھے ایک جگہ لے کر گئے، چلتا رہا، میں نے ایک مقام پر پہنچا، وہاں پر دیکھتا ہوں کہ ایک خون کی نہر ہے، خون کے اندر ایک شخص لت پت پڑا ہوا ہے، اور ایک شخص، ایک آدمی کنارے پر کھڑا ہوا ہے۔ یہ جو خون کی ندی کے اندر شخص گرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، وہ کوشش کر کے ندی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ باہر جو کنارے پر شخص کھڑا ہے وہ پتھر چہرے پر مار کر اسے اندر ڈھکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بار بار یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا سزا دی جا رہی ہے؟ جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو خون کی نہر کے اندر تڑپتا ہوا لت پت پڑا ہوا ہے یہ سود خور ہے جسے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بدترین جرم، کتنا بدترین جرم، آج ہم اسے جرم ہی نہیں سمجھتے۔ ایک اور روایت ہے صحیح درجے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، معراج کے موقع پر جب جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی، جہنم کے کچھ مناظر بتلائے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے پیٹ بڑے گھر کی طرح، محل کی طرح اتنے بڑے پیٹ ہوتے ہیں، گھر سے بھی بڑے پیٹ ہوتے ہیں، اور وہ تڑپ کر گر رہے ہیں اور پیٹ کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جب جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سود خور ہے، سود کے ذریعے اپنے پیٹ کو بھرا کرتے تھے، جن کی قیامت میں انہیں یہ سزا مل رہی ہے، اسی کی سزا ہے کہ ان کا پیٹ اتنا زیادہ بڑا ہوا ہے۔ یہ سود کے نقصانات ہے۔ قرآن مجید کے اندر اٹھائیے سورہ بقرہ آیت نمبر 275 سے لے کر 269 تک بار بار پڑھیے اور اپنے ضمیر سے سوال کیجئے کہ آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہودیوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ سود اور کاروبار میں کیا فرق ہے، اس میں بھی فائدہ ہے اس میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ فائدہ یہ ہے کہ سود کو اللہ مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، اور کاروبار کو بڑھاتا ہے، برکت رہتی ہے۔ معزز سامعین، پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ سودی لین دین میں مبتلا ہے، آج ہی سے توبہ کر لے، رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے۔ اپنے معاشرے میں جو لوگ سود کے اندر مبتلا ہے، کیونکہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں آئے دن فائنانسروں کی دھمکیوں کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ جب لیتے ہی کیوں سود پہ پیسے اور خودکشی کیوں کرتے ہو؟ معزز سامعین، سود بڑا بھیانک بدترین جرم ہے۔ حتی الامکان سود سے بچنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ کاروبار حلال طریقے سے کمائے، حلال طریقے سے کرے، اور قرض بھی لے تو قرض حسنہ لے، اور سود اور اس جیسی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو سود کی تباہ کاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین سود سے حتی الامکان بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین سود کے سلسلے میں جو وعیدیں ہیں الہ العالمین ہم تمام اس سے خوف کھاتے ہیں، الہ العالمین ہم تمام کو اس سے نجات عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔